تقویٰ ایمان اور اسلام کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ ایمان کے مفہوم سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری بہنوں کو بتائیے گا ایمان کا مفہوم اور اس کی حقیقت بیان فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا۔ دیکھیں ایمان کیا ہے، لغت جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کا مادہ عربی لغت میں آمنہ سے ہے، الف میم نون، جس کے 3-4 معنی ہیں۔ اسی سے پھر کئی لفظ اور نکلتے ہیں، جیسے مطمئن ہونا اسی سے مراد ہے، اس سے تصدیق کرنا بھی لیا جاتا ہے، اعتماد اور بھروسہ کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک لغت میں ایمان کے مادے کے معنی ہم نے دیکھے۔ اصطلاح میں ایمان کیا ہے؟ جب ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، ہمارا دل اس کی تصدیق کرتا ہے، ہمارے اعضاء اس کی عملاً گواہی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دائرے میں آ گئے جو ایمان کا دائرہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو اسے بے شمار علم کے ذرائع عطا کیے۔ آپ دیکھیے تو ظاہری اسے حواس خمسہ عطا ہوئے ہیں، جن سے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے، چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اس کو حواس باطنی عطا کیے، اس کو وجدان عطا کیا، ایک عقل عطا کی، مگر یہ سارے ذرائع بے بس ہو جاتے ہیں، اسے رب کی پہچان نہیں دیتے۔ اس رب کی پہچان ملتی ہے تو انبیاء کرام سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی باطنی ترقی کے لیے، اس کی دائمی زندگی کی کامیابی کے لیے اول دن سے انبیاء کا سلسلہ رکھا۔ اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل۔ کیا انہوں نے حوالہ دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو ایک اکیلا ہے، نہیں، انہوں نے کہا جو آپ کا معبود، جو انبیاء کرام کا معبود، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واسطہ انبیاء سے اللہ کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم ایمان میں یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ اور والبعث بعد الموت، یہ سارے ایمانیات آپ ان پر غور کریں۔ کیا انسان اپنے ذرائع سے انہیں جان سکتا ہے؟ کیا کسی نے ملائکہ کو دیکھا ہے؟ کیا وہ اپنے آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے، ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے، کتابوں رسولوں ان کو جان سکتا ہے؟ علم کے ظاہری ذرائع جتنے بھی استعمال کر لو تو ایمان نہیں حاصل مل سکتا اس کو۔ علم کے ذریعے ایمان ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لینے سے۔ اللہ نے خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جس نے حضور کو مان لیا اور ان کی وساطت سے ان سب چیزوں کی، اس کی جسم و جان، اس کی زبان تصدیق کی اور اس کے اعضاء عمل اس کا گواہی دے رہا ہے، تو وہ ایمان والا کہلائے گا۔ پھر آپ دیکھیں تو ایمان جو ہے وہ علم سے نہیں ملتا۔ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ حضور سچے ہیں، ایمان نہیں ملا۔ ایمان صرف پہچان لینے سے نہیں ملتا۔ یہودی پہچانتے تھے کہ حضور وہی ہیں جن کی خوشخبریاں سنائی جاتی رہیں، مگر ان کو نہیں ایمان ملا جب تک جس نے حضور کو نہ مانا، اور جو حضور سے منہ پھیر لے اس کے پاس ایمان نہیں بچتا۔ اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ اور آخرت کی بات کرنے والے سب کچھ ہو سکتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی بات جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا۔ تو ایمان در حقیقت اس کا مرکز حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے اور بڑے مفصل انداز سے آپ نے ایمان کی وضاحت فرمائی ہے، ایمان کے مفہوم کی وضاحت فرمائی ہے۔